कर रहे हैं कोशिश, तो उनको एक ऐसे लेवल पे लेके आए कि जिससे कोई सोल्यूशन सॉर्ट आउट हो। हम यही कर रहे हैं कि ये हेल्थ टीवी के हवाले से ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया, प्लस दूसरे प्रोग्राम जो इस चैनल पे आते हैं, आप देखिए डॉक्टर्स की तादाद कम है, मरीज बेतहाशा है, और कई डॉक्टर्स के साथ आपको हफ्तों तक अपॉइंटमेंट में बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये हेल्थ टीवी पे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना, उसमें भी लोगों को दूसरे प्रोग्राम से भी बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज मिल जाती है। बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अच्छा बाबा, मुझे बात बताए कि जिस तरह उनकी जो कॉल थी, मैं इस कॉल को थोड़ा समझने की कोशिश करूंगी कि इन्होंने कहा कि जी बच्चे एक दिन पहले दुआएं मांगना शुरू होता है कि होमवर्क कंप्लीट ना हो, या नेक्स्ट डे एग्जाम हो, कि जी कल हड़ताल हो जाए, या हालात खराब हो जाए, पहिया जाम हो जाए। अक्सर बच्चे आजकल बच्चे तो भारी भारी वर्ड यूज करना शुरू हो गए। लेकिन आप देखिए, आप लोग भी तो नेगेटिविटी देखना चाह रहे, हमारे सराउंडिंग में इसका नेगेटिव, तो मीडिया में क्या नजर आएगा? नेगेटिव। सो डोंट यू थिंक मीडिया इज अ मिरर ऑफ आवर सराउंडिंग्स? वंडरफुल, ब्यूटीफुल। इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें बड़ी अजीब सी होती है। असल में वो ये कहते हैं, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, हम कोशिश करेंगे बहुत गहरे फलसफे में ना जाए। किसी ने कहा है कि द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। बैरूनी दुनिया जो कुछ है वो है जो आपके अंदर दुनिया मौजूद है। राइट? मीडिया वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। हाँ। मैंने एक दफा एक चैनल पे था, मैं एक प्रोग्राम में बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री। हर कोई जानता है कि सारी नूरा कुश्ती है। 100-150 पहलवान इन्होंने आपस में बातचीत की हुई है, प्री प्लान मार धार, आजकल खून मार, कोई बड़ी बात नहीं। $5-10 हज़ार के लिए अगर सर फट गया तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब सारी प्री प्लान होती है, इनफैक्ट उनके मूव्स तक प्री प्लान होते हैं कि किस तरह करना है। And people sitting there know it is planned. Yeah, they know. And yet the way they participate, वो इतना दीवाना हो जाते हैं। बाद में आपको पता है, पहले ये चीजें भी, अब हर रेसलिंग से पहले वो लिखते हैं कि दिस इज प्रोफेशनल, डू नॉट ट्राई एट होम, वगैरह वगैरह। राइट? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि घरों में बच्चों ने करना शुरू कर दिया। So what are you trying to say कि जो लोग रेसलिंग देखते हैं उनके अंदर तशद्दुद होता है? हर इंसान के अंदर उस माहौल के हवाले से, जिस माहौल में वो रहता है, लेट्स से बेबसी का शिकार है, उसको जॉब नहीं मिल रही, वो परेशान है, डिग्री लेकर घूम रहा है, ठीक है, बीवी घर में तंग कर रही है, या शौहर जालिम रहे, सास तंग कर रही है, या एक बच्चा है जिसमें काबिलियत है, सब कुछ है, मगर वो खड़े होकर बात नहीं कर सकता। कोई भी नामहरूमी जिसमें बेबसी शामिल हो जाए, वो फिर आपके अंदर तशद्दुद को जन्म दे सकती है, अपार्ट फ्रॉम अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तशद्दुद जब आ जाता है तो व्हाट डू यू वांट टू डू इज, यू वांट टू सी दैट, आप अपने सामने देखना चाहते हैं। अब देखिए, एक सीरीज आई थी फिल्मों की 100, तुम्हें तो बड़ी पसंद थी, SAW 100। मैंने एक दफा शुरू हुई थी एंड आई कुड नॉट सी इट। वो 100 के साथ साथ याया साहब की कॉल आगे करा दी। याया साहब ने हमको 100 कर लिया, तो याया साहब बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उरुज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। याया साहब, आप कैसे, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे मॉर्निंग शोज का रेगुलर कॉलर रहा हूँ आपको देख के, बल्कि आप दोनों बाप बेटी को देख के मुझे इतनी खुशी कि दोनों एक साथ आ गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग माशाल्लाह इतना अच्छा लोगों को समझाते हैं, और हमारे माशरे में अब बहुत जरूरत है लोगों को अच्छी और बुरी बात समझाने की, क्योंकि एक तो सुनने का भी रुझान कम हो गया। लेकिन आपने बात की ना मीडिया के हवाले से, तो डॉक्टर साहब ने जो ये आपके फादर बात की, बहुत जबरदस्त बात की, क्योंकि देखिए ये इतना इफेक्ट डालता है मीडिया, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि हम लोग की आउटिंग वगैरह तो रही नहीं। अल्टीमेटली हम बैठ के ज्यादातर हमारे बच्चों का टाइम मीडिया की या टीवी या कंप्यूटर के आगे गुजरता है। तो हमें एटलीस्ट डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आपके बच्चों पे वॉच रखनी चाहिए, बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव इफेक्ट्स इसके आ रहे हैं। पॉजिटिव से ज्यादा मैं जो समझ रहा हूँ कि नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। याया साहब समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। बाबा, इनका आंसर देने से पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। चलो। और ब्रेक में आने के बाद हमें पता चलेगा कि मीडिया के हम पे नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा है। हम डॉक्टर मोहित से पूछेंगे, और इसके बाद हमारे साथ एक मेहमान भी होंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जल्दी से जाएं और जल्दी से आए। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू डॉक्टर मोहित हेल्थ लाउंज। हम एक कॉल पे छोड़ के गए थे कि मीडिया के अकॉर्डिंग टू द कॉलर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सो लेट्स आस्क डॉक्टर मोइस के क्या मीडिया के इतने ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, क्या कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं? तो आप जरा बताएं इस बारे में। देखिए, पहले तो समझिए कि अफेक्ट है,
افیکٹ ہے, افیکٹ اپنی جگہ, افیکٹ اپنی جگہ. میں نے اس لیے کنٹرولنگ کا ورڈ یوز کیا تھا. اٹ از کنٹرولنگ آور مائنڈ, اٹ از کنٹرولنگ آور لائف. ہماری زندگیاں کنٹرول ہو رہی ہے, ہمیں بتاتی ہے کیا پہننا چاہیے, فلاں کا لون ہے نا, ساری. اب چاہے اس میں مارکیٹنگ آ جائے, چاہے ایڈورٹائزنگ آ جائے, کچھ بھی آ جائے, بٹ اگین اٹس میڈیا. وی ٹاکنگ اباؤٹ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, انٹرنیٹ از اے میڈیا. اگر میڈیا ناؤ you see we need to understand کہ what is negative and what is positive. That's very important. That's very important. ہمارے گیسٹ جو آئیں گے تھوڑی دیر بعد, ان سے ہم یہ پوچھیں گے ضرور. مگر let us see, اگر آپ کی لائف میں میڈیا کسی طرح آپ کی معاونت کرتا ہے, آپ کے گھر کے اندر خوشگوار ماحول ہے, اولاد آپ کی عزت کرتی ہے, آپ کی باتیں, جس کا جو رول ہے سوسائٹی میں, وہ انسان نیک نیتی سے, دیانتداری سے وہ رول ادا کرتا ہے اپنا, اور لائف میں بیلنسڈ ہے, جیسے ورک میں اور پرسنل لائف میں بیلنس ہے, تو میڈیا از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. میڈیا کا کام جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے, میڈیا از سم تھنگ لائک, اگر ہم پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو جس طرح ایک شخص آواز لگاتا ہے, پکارتا ہے, رائٹ, ایک شخص پکارتا ہے. جو انبیاء کرام دنیا میں آئے اللہ کا پیغام لے کے, ہدایت لے کے, انہوں نے لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا. میڈیا کیا کرتا ہے, انفارمیشن کو پہنچا رہا ہے نا. پہلے میڈیا ورڈ آف ماؤتھ تھا, تو ان پیغمبروں نے اور ان اللہ والوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. صحیح. اس سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی, ٹھیک ہے, معاشروں میں تبدیلی آئی, انسان کے بیہیویئر اور بلیف سسٹم میں بہت بڑا چینج آیا. یہ چونکہ اتنا بڑا چینج آیا, اس چینج نے معاشروں کے اندر تبدیلی لائی, جس سے انسان کی زندگی بہتر ہو گئی, عدل و انصاف قائم ہوا, حقوق کا انسان کو پتہ چلا, ایک رب کی بندگی اور عبادت کی طرف مائل ہوا, بت پرستی چھوڑی, وغیرہ وغیرہ. جو ایک کالر ہے لائن پہ لے لیتے ہیں, آواز ذرا کم آئی تھی. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر, روہیل بات کر رہا ہوں, آپ کو پرانے اسٹوڈنٹ. روہیل جی سر. کہاں سے آج پرانے لوگ آ رہے ہیں, ہمارے پرانے لوگ, ماشاء اللہ. کیا حال ہے سر, خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ. کوشچن میرا یہ تھا کہ ایکچولی یہ تھا کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگ جو ہے نا میڈیا دیکھتے تھے, میڈیا دیکھ کے ہمیں یاد ہوتی تھی چیزیں کہ ہمارا ایکٹر کون ہے اور ایکٹریس کون ہے, اور ہمارا ڈرامے کیا ہے نا. تو آج کل کے بچے سر جب بڑا ہوگا تو وہ جب 20 سال کے بعد یہ بتائے گا یار اچھا میں جاوید چودھری کو دیکھتا تھا, اچھا حامد میر کو دیکھتا تھا, اچھا میں فلاں کو دیکھتا تھا. تو سر ہم اپنے بچوں کو اپنے میڈیا, اپنے ایکٹر اور ایکٹریس اور اپنے جو چیزیں تھیں اس کو کس طرح سے انفارم کریں, اس کو کس طرح جو بچہ گروتھ ہو رہا ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں بیچارے کو. آئی وش آپ جو بات کہہ رہے ہیں, کاش ہمارے دوسرے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس بات کو ریئلائز کرے کہ اب اٹس ہائی ٹائم کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح سنبھالنا ہے, اور میڈیا کا رول ان کی تربیت, نشو و نما, ذہنی جسمانی, اس میں میڈیا کو کیسے یوز کرنا ہے یا کہیں روکنا ہے یوز کرنا. بہت بہت شکریہ روہن, تھینک یو ویری مچ. دعا میں یاد رکھیں. اچھا, یعنی کہ میڈیا از جسٹ اے میڈیم, اٹس اے میڈیم, لیکن اس میڈیم پہ جو انفارمیشن ہم بیچتے ہیں that is basically can be an issue and can be a blessing as well. Not only بھیجتے ہیں, کس طرح بھیجی جاتی ہے. فار ایگزامپل اب یہ سب سبجیکٹس ہم آگے فیوچر میں کور کریں گے. پنکچویشن کیسی ہے, ٹھیک ہے نا, کتنی مرتبہ ایک خبر یا ایک بات ریپیٹ ہوتی ہے. آپ بریکنگ نیوز کی پنکچویشن کا بتایا. بالکل. اب بریکنگ نیوز کو اگر آپ بریکنگ نیوز نہ کہیں فار ایگزامپل, اور آپ اس طرح کریں کہ جی لیٹ سے ایک واقعہ ہوتا ہے, اس میں اموات ہوگی, 10 اموات ہوگی, جیسی وہ خبر آئے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کو نشر اس طرح کریں کہ فلاں جگہ لیٹ سے ایک دھماکہ ہوا اور اللہ کے فضل سے کئی لوگ بچ گئے, 30 زخمی ہوئے اور 10 اموات ہوئی. یعنی کہ فار ایگزامپل 2000 کا مجموعہ تھا تو 1800 بچ گئے, 150 زخمی ہوئے اور 50 کا ہلاک ہو گئے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ خبر, میں بریک ورڈ نیوز کروں گا, آپ نے خبر لوگوں تک پہنچائی, ٹھیک ہے, میسج تھا, اس میں آپ نے پازیٹیو سے سٹارٹ لیا. آپ نے کہا جی 2000 کا مجمع تھا اور خدا کا شکر ہے 1800 لوگ بچ گئے. اب جیسی پازیٹیو سٹیٹ آف مائنڈ میں انسان جاتا ہے, اس کے بعد اس کو بری خبر ایکسپٹ کرنے میں آسانی. چھوٹی سی پرابلم ہے, چھوٹی سی کیا, چھوٹی سی TRPs نہیں آئیں گی, پھر ہاں یہ بڑا لوگوں کو سینسری نہیں ملے گی, پھر وہ ہم نے جو بات کی نہیں ملے گی, پھر وائلنس کی بات ہم نے کی, یہی پرابلم ہے. یہ بریکنگ نیوز اتنی پاپولر کیوں ہے,
آپ کو پتا آپ نے نیوز دیکھی اس کے بعد آپ چینل چینج نہیں کرتے, یا کرتے ہیں تو دوسرے بھی کسی ایسی چینل پہ جاتے ہیں جہاں یہی نیوز چل رہی ہے, بیکاز انٹرنلی سم ہاؤ آپ کے اندر وہ جو حیوانی حص ہے مارنے کی, انتقام لینے کی, کر گزرنے کی, یہ کرنے کی, چھیننے کی, وہ سما اس کو خوراک ملتی رہتی ہے. انسان کے اندر وہ حصہ اس کو سیٹسفائی کر رہی ہے. تو اب میڈیا نے کچھ کام ذمہ داری سے کرنا تھا. میں اپنے ملک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, وہ میری نزدیک, اگین میری اپنی رائے ہے, بیکاز وی آر آن ٹیلی ویژن, ایوری بڈی از لسننگ ٹو اس, یہ میری اپنی رائے ہے. ہو سکتا ہے ہیلتھ ٹی وی کی رائے نہ ہو, ہیلتھ ٹی وی کی مینجمنٹ کی رائے نہ ہو. میری اپنی رائے ہے کہ جو ذمہ داری میڈیا کو پورا کرنی تھی, بیکاز میڈیا واز پری میچورلی فری, یعنی اٹ گاٹ فریڈم اس کو فریڈم بہت جلدی ملی. اسے قواعد, ضوابط, لاز, رولز, ریگولیشن, معاشرہ, ویلیوز, ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا تھا, اور آہستہ آہستہ اپنے جو میڈیا کا جو ایوولوشن تھا اس ایوولوشن میں ان چیزوں کا خیال رکھنا تھا. آئی تھنک مسز سکینہ ہے فون پہ. السلام علیکم. فون ڈراپ ہو گیا. ویسے یہ ڈراپ بڑے ہوتے ہیں کالس. ویٹ کریں گے. اچھا میں آپ سے بات پوچھ رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ سائڈ سے, اچھا تو ابھی ہمیں تو بڑے سارے چینل اس میں دیکھ رہے ہوں گے, بڑے سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, دیکھتے ہیں کہ کوئی بریکنگ نیوز کو اگر چینج کرتا ہے تو ہماری عوام کی ذمہ داری کہ وہ اسی چینل کو دیکھے. پھر ہم بھی سنسنی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا. دیکھیے میں اب مثال کے طور پہ, چونکہ ہمارا ہیلتھ چینل پہ ہم پروگرام ہے, ہیلتھ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, اور زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر طبقہ فکر کا شخص جو ہے وہ اس کی کوشش و خواہش ہوگی کہ وہ زندگی ہیلدی زندگی جیتے. آپ یہ سوچیں کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہو اور مریض کو کوئی بیماری ہے, اور ایسی بیماری ہے جس میں چانسز ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی. اب ڈاکٹر اس نیوز کو دو طریقے سے بریک کر سکتا ہے. ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم سوری جی, مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے پاس 6 ہفتے اس کے بعد آپ مر جائیں گے, تو آپ اپنی ول وغیرہ جو لکھنی ہے وغیرہ لکھ لیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک ریپو بلڈ اپ کرے, ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ کرے, اور اس مریض کو ایک پازیٹو فریم آف مائنڈ میں لائے, اور کہے کہ دیکھیں دنیا میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور جوان اولاد جو ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے نا, اور دنیا میں جتنی چیزیں ہم نے, بہت ساری چیزیں کھوئی, عزیز ترین چیزیں ہم نے کھولی, اور اس کے بعد پھر بھی زندگی روا دمائے. اس طرح کی بات کر کر اس کو پازیٹو مینٹل سٹیٹ میں ایمان کے ساتھ جوڑے, جس وہ ایمان ہے اس کا اللہ کے اوپر. اس کے بعد اگر یہ نیوز بریک کرے گا تو اس شخص کو منیمم امپیکٹ کم ہوگا. اور اس کے یہ بھی میں نے سنا ہے, آئی ڈونٹ نو, آئی وڈ ریکنفرم اٹ وتھ یو, کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل کینسر کا بتا دیا جائے اور اگر آپ میں ڈس اپوائنٹمنٹ نہ پیدا ہو تو اس کا امپیکٹ اور اس کا جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنا آپ کو حاوی کر دیا کینسر کے اوپر کہ یا مجھے کینسر ہو گئی ہے, تو میرا جو ہوتا ہے نا زیادہ جلدی وہ اثر کرے گی کینسر مجھ پہ. از اٹ پاسبل ٹرو؟ ہم اتنی باتیں کر سکتے ہیں, دنیا کی اتنی ریسرچ بتا سکتے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر. وہ فیمس ریسرچ جو ہارورڈ میں ہوئی تھی, دا مین ہو لافڈ ہز وے فرام دا گریو. دا مین ہو لافڈ ہز وے فرام دا گریو. چلیں جی, دا مین ہو لافڈ ہز وے فرام دا گریو, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, اور ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں. مجھے پتا ہے کسی کو بریک پہ جانا نہیں پسند ہے, ڈاکٹر موئز بول رہے ہوتے ہیں, بٹ وی کانٹ ہیلپ اٹ, ویل بی رائٹ بیک, جسٹ اسٹے ٹیون, اینڈ جلدی سے ہم جہاں جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آل آف یو. ہمارے ساتھ دو بہت ہی انٹرسٹنگ سی پرسنالٹیز ہیں, جس کو کہہ سکتے ہیں وومن وتھ سبسٹینس, نادیہ حسین, اینڈ امیزنگ ایکٹر آف پاکستان کامران جیلانی. سو ویلکم. تھینک یو. کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سو ویلکم ٹو آور لاؤنج. جی میں تو ذرا دوسری دنیا کا آدمی ہوں, میری بیٹی سب جانتی ہے ان چیزوں کے بارے میں, بٹ seen you a lot of time on television, remarkable the way you carry yourself, mashallah. بلکہ انفیکٹ آپ کو دیکھ کر ایک شعر یاد آتا. اچھا. اور چونکہ ہم مائنڈ سائنسز کے لوگ ہیں, اسپرچویلٹی وغیرہ, تو وہ شعر بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جن کو دیکھ کر دل میں خدا کی یاد آئے, ہم ان بتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. دیکھ کے خدا کی یاد آئے. پروردگار نے بعض دفعہ ٹیلنٹ دیا ہے کسی کو, کسی کو فیچرز ایسے دی ہیں, کسی کو آواز ایسی دی ہے کہ اس آواز کو سن کے. اچھا بابا, I tell you something very interesting about her.
کہ she is not only a model or an actress, she is a designer, she is a businesswoman, what I believe, and like she is a complete woman.